دوستو، بلوچستان بارکھان حالیہ واقعات کے تناظر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بارکھان میں افسوسناک سانحہ پیش آیا جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اس سانحہ کو لے کر جو ٹرینڈ بنے اور جو لوگوں نے سوچا لکھتے رہے، ہم اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ شروع میں بھی میں نے کہا کہ پہلی بات ہوتی ہے کہ ظالم ڈکلیئر تو ہو گیا، وہ سردار نے کیا ہے، لوگوں نے کہا ملزم تو وہ بن گیا، اب اسے مجرم تک لوگوں نے بنا دیا، اور وہ سزا جزا کی باتیں ہونے شروع ہو گئیں کہ خود ہی ہم بازیاب کرائیں گے۔ اسلحہ لہراتے ہوئے لوگ سامنے آئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مریوں کی غیرت کا سوال ہے، کچھ نے کہا یہ تمام بلوچوں کی غیرت کا سوال ہے، یعنی مسلح جدوجہد کی طرف بات کو لے کر گئے۔ تو یہ نامناسب طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا موقف واضح کر دوں کہ مجھے جو ہے نا اس سردار کے ساتھ کوئی ذاتی میرا نہ تعلق ہے، نہ کوئی ہمدردی ہے۔ جس پر الزام لگا ہے اسے صفائی دینی ہوگی، اسے جو ہے نا عدالتوں کو فیس کرنا ہوگا، مختلف اداروں کا سامنا کرنا ہوگا، اس کا ٹرائل ہوگا۔ یہ طریقہ تو ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرینڈ بنا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے بلوچستان جو ہے نا یہ وہاں جہالت ہے، کچھ کہہ رہے تھے بلوچ وحشی ہوتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ آپ کے ٹرینڈ کا نتیجہ ہے، تو آپ کو یہ تحمل سے سننا ہوگا کہ ٹرینڈ میں چلا کیا کچھ ہے، جو یعنی کہ لوگ جہاد کر رہے تھے، یا آپ کا ٹرینڈ تھا، یا اس کو ہم انقلاب کہہ لیں کہ آپ انقلاب لے آ رہے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے لکھا کہ جو ہے نا کھتران وہ بلوچ نہیں ہیں، تو وہ جو ہے نا کھتری سے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ یہاں کے قدیمی لوگ ہیں، تو ان میں بلوچ کی نہیں ہے۔ کھترانوں کو آپ سے کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بلوچ ہیں یا کھتران ہیں، یہ ذہن نشین کر لیں۔ ایک شخص کے جرم کی وجہ سے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ کھترانوں کو آپ سرٹیفکیٹ دیں، یا کسی بلوچ کو کہ وہ بلوچ ہے یا نہیں ہے، یا وہ پٹھان ہے، کسی پٹھان کو بھی آپ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی تناظر میں نے دیکھا کہ ایک دوست کہتا ہے کہ اکبر بگٹی لائبریریان ہی بناتا تھا، تو وہ اتنا بڑا سردار تھا، تو وہ اگر اتنا اچھا تھا تو لائبریریاں، اچھا اس کو تو ریاست نے مار دیا ہے۔ اب کتنی لائبریریاں اور یونیورسٹیاں ہیں، میں اس سے پوچھنا چاہوں گا۔ تو تمام سرداروں کو بھی گالی دی گئی اس بیچ میں کہ ہر سردار ایسا ہوتا ہے، یہ سارے سردار ایسے ہوتے ہیں، جس میں جو ہے نا ہمارے لوکل سردار بھی آ جاتے ہیں۔ وہوا میں بھی ہمارے ہاں یہی ٹرینڈ بنا، تو یہ لوگ جو ہے نا وہ بارکھان والے سردار کو غلط نہیں کہہ رہے، تو یہ سارے ایک جیسے ظالم ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، جب واقعہ ہوتا ہے تو اس کی گرد تو بیٹھنے دیں، تھوڑا سا معاملات تو کلیئر ہو جائیں۔ یا ایسا ہے کہ ہر بندہ اس کو جو ہے نا، جیسے آپ فیس بک پر کوئی فرعون لکھ رہا ہے، کوئی نمرود لکھ رہا ہے، کوئی جو ہے نا اس کو واجب القتل لکھ رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ اور انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اچھی بات ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، گرد بیٹھ جائے، 2-4 روز میں ہر چیز کلیئر ہو جائے گی، مجرم کو سزا ملے گی۔ اگر مجرم ہے تو مجرم کسی کو پیارا نہیں ہوتا، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ ایک ٹرینڈ چلا کہ ان کا کیس جو ہے نا کوئی وکیل نہ لڑے۔ ماضی میں بھی ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ مسلح جو جتھے تھے یا کسی پر گستاخی کا فتویٰ لگاتے تھے، تو ان کا بھی یہی روش تھی کہ جس پر الزام ہے اس کا کوئی وکیل بھی نہ ہو۔ اگر کوئی وکیل بنتا تھا تو وہ مار دیا جاتا تھا، یا وہ پھر اسے ڈرا کر جو ہے نا سائڈ پر کر دیا جاتا تھا۔ تو ایک حساب سے یہ بھی مجھے جو ہے نا ایک ہی جیسی مہم لگی کہ یہ جو ہے نا پھر فرق تو نہ رہا۔ پنجاب میں اٹھنے والی اکثر آوازیں ہمیشہ ہمیں ایسی سنائی دیتی ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پنجاب جو ہے نا سیاسی اور ذہنی شعور میں دوسرے صوبوں سے بہت پیچھے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوست جو ہے نا ہمارا وہ لکھتا ہے کہ جو دوسرے اینگل پر بات کرنا ہے وہ مناسب نہیں ہے، تو آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ظالم کا ساتھ ہم نہیں دے رہے، ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کم از کم جو ہے نا یہ روش اپنی جو ہے نا چھوڑ دیں۔ تو آگے چل کر جو ہے نا وہوا کے سرداروں پر پریشر بلڈ کیا گیا کہ یہ کھتران سردار بھی ویسے ہیں، تو یہ ظالم کے ساتھی ہیں، ان کو بھی مذمتی بیان دینا چاہیے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، پہلے بات تو کلیئر ہو، ان کا کیا دوش ہے؟ کھتران ہونا کسی کا جرم ہے؟ اگر کوئی آپ کی قوم میں سے ایسا ہو، تھوڑا سا ہم بات کو کلیئر کر لیں نا۔ آپ کی قوم میں اگر کسی نے جرم کیا ہے تو کیا پوری قوم اس کی صفائی دے گی؟ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیس کو چلنے دیں۔ اسی طرح پٹھانوں میں اگر کوئی جرم ہو جائے تو کیا آپ سارے پٹھانوں کو ایسا کہیں گے؟ یا کوئی مولوی کرتا ہے تو پھر سارے مولویوں کو آپ کہہ دیں گے کہ یہ برا ہے؟ اگر ہمارے سامنے آتے ہیں روز ایسے کیس، تو یہ طریقہ بھی بہت سارا مجھے غلط لگا۔ میں نے اسی پر کہا ہے کہ سپون فیڈڈ یہ ٹرینڈ بنتے ہیں نا، یہ جھاگ ہوتی ہے، یہ 2-3 روز میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہی کچھ ہمارے سامنے ہوا
یہ جگہ بیٹھ رہی ہے آہستہ آہستہ، معاملات کلیئر ہو رہے ہیں کہ ان کا کوئی اندرونی معاملہ تھا۔ تو اندرونی معاملات میں ایسا ہوتا ہے، بہت بار ہم نے دیکھا ہے، پیچیدگی ہوتی ہے، کوئی گھریلو معاملہ تھا جس میں یہ ظلم سرزد ہوا ہے، جس میں اصل مجرم بھی سامنے آنا چاہیے۔ ہمارا بھی یہی موقف ہے، ظلم کے ہر کوئی خلاف ہوتا ہے، لیکن جو یہ چھوٹے چھوٹے انقلاب، سبز انقلاب والے اور یہ سرخ لال انقلاب والے جنہیں ہم رتڑا کہتے ہیں، یہ انقلاب یہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس طریقے سے جو ہے نا معاشرے میں مزید انتشار پھیلتا ہے۔ میں تو اس پر یہی کہوں گا کہ یہی اگر آپ نے روش رکھنی ہے اور ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے انقلاب جو ہے نا آپ نے بیٹھ کے لانے ہیں، اور جو معززین ہیں ان کو رسوا کرنا ہے، جو ووا کے سردار ہیں، کسرانی سردار ہے، کوئی میں اپنی قوم کا تو کہتا بھی نہیں، دریشہ کا ہے، میں اوپر سے کہہ لیتا ہوں، دوسرے سردار ہیں تو ان پر چڑھائی کر دیں کیونکہ برکھان والے سردار نے یہ ظلم کیا ہے۔ یہ طریقے ٹھیک نہیں ہوتے، یا پورے بلوچستان کو گالی بنا دیں یا ہر بلوچ کو گالی بنا دیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یا لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیتے پھریں کہ یہ بلوچ ہے یا اس کو ایسا بولنا چاہیے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، لوگوں کو پہلے دائرہ اسلام سے خارج کرتے تھے، آج کل ایسے چھوٹے چھوٹے اور دائرے بن گئے ہیں، دائرہ بلوچ ہے، دائرہ کھتران ہے، تو اس میں سے نکال دیتے ہیں، نہیں آپ ایسا ہماری طرح نہیں سوچتے تو آپ اس میں شامل نہیں ہیں۔ میرا تو اس پر واضح موقف ہے، کیونکہ میرے ساتھ جو ہے نا لوگوں نے بہت یعنی اس پر بات کی ہے تو لوگ ناراض تھے، تو میں تو کلیئر موقف رکھتا ہوں کہ میں کسی ظالم کے ساتھ نہیں ہوں، اور نہ ہی یہ کہ ظلم کا کوئی پہلا واقعہ ہوا ہے۔ پاکستان میں اس سے بڑے ظلم ہوئے ہیں، پنجاب میں بھی اس سے بڑے ظلم ہوئے ہیں، کے پی میں، سندھ میں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں بلوچستان اور پورے سسٹم کو جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے سردار ظالم ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے نا انقلاب نہیں آنے لگا۔ اس طرح تو پھر وہی ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے انقلاب آتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہمارے ہاں پولیٹیکل بھی آئے تھے، مختلف جماعتیں لے کر ایجنڈے آتی ہیں، تو اینڈ رزلٹ ان کا یہی ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہمیں دستور، آئین، قانون اور اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو بدلاؤ کرنا ہے، اگر ہمیں دستور پر بہتر یقین نہیں ہے تو ہم دستور میں بدلاؤ کریں۔ جس کا طریقہ ہے چناؤ میں آپ حصہ لیں، آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور وہاں پر اکثریت بنائیں، لوگوں کو قائل کریں۔ تو یہ پرتشدد رویے جو ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ کسی بھی جو ہے نا قوم کو تانا دینا یا کسی کو دجال قرار دے دینا، کسی کو جو ہے نا آزرائے مذاق تو چلو بے برداشت ہے، لیکن کسی شخصیت کے خلاف یہ ایسے مناسب نہیں ہے۔ تو شخصیت بھی وہ جو پہلے بھی مظالم کے حوالے سے مشہور ہے، تو اس کے مظالم آج ہی اچانک کیوں یاد آئے؟ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ڈوری کہیں اور سے ہل رہی ہے۔ اس ملک میں ایسے انقلاب لائے گئے ہیں، نواب اکبر بگٹی کو مار کر بھی، یہ تو خیر پہلے بھی مشرف زدہ بلوچ تھا یا سردار تھا، میں بلوچ تو نہیں کہوں گا، کچھ ہمارے کھتران بلوچ تسلیم نہیں کرتے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تو مشرف زدہ سردار تھا، جسے مشرف نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے کیا جو اس نے صفایا کیا ہے۔ تو ہم اس پر کلیئرلی بات کر لیں، دو ٹوک بات ہو جائے۔ اگر کسی ساتھی کو میرے یا دوست کو میرے اس موقف سے کوئی یعنی اختلاف ہے تو وہ کھل کر اختلاف بیان کرے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی، ہم نے کیونکہ آپ جو ہے نا ہمارے انقلاب کی راہ میں آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے دوستو میری بات کا آج موضوع یہی تھا، آگے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔